علیکم، میں امداد سومرو۔ بہت بڑا سرپرائز ہے، اور یہ سرپرائز دیا ہے پاکستان کی سیاست کے ایک بہت بڑے کھلاڑی نے اپنوں کو سرپرائز دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ نواز شریف خود ہی وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہے۔ وزیر اعظم کون بنے گا، یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے، اور انتخابات 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی سوال کھڑا ہو گیا ہے ان کے انکشافات اور ان کی باتوں کے بعد۔ اور آج کیونکہ بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے، آج ایک تاریخی کیس جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے، اس کی سماعت ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کیس کی، اور ساتھ ساتھ آج پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری آج پنجاب میں اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ایک طرف بلاول الیکشن مہم چلانے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف چلا تو انہوں نے رکھی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، کوئٹہ تک چلے گئے۔ اب وہ گوجرانوالا سے پنجاب کی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے، ورکرز کنونشن کا، لیکن ان کی انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے اندر سے ہی یہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انتخابات اگر ادھر ادھر ہو بھی جاتے ہیں، ڈیلے ہو بھی جاتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے۔ آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی سرپرائز دیتے ہیں۔ پچھلی بار انہوں نے کہا تھا حامد میر کے انٹرویو میں کہ بلاول جو ہیں وہ بھی انٹرینڈ ہیں، ابھی ان کو ٹرینڈ ہونا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو میری بات کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ بطخ کے بچے کو بھی کوئی بھلا تیرنا سکھاتا ہے، وہ جو بلاول کہتے ہیں کہ مچھلی کے بچے کو کوئی بھلا تیرنا سکھاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بلاول تو اپنا پیدائشی سیاستدان ہے، اور 18 ماہ کی وزارت خارجہ میں تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ باصلاحیت ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے جو تعلقات خراب ہو گئے تھے دنیا کے ساتھ عمران خان صاحب کے دور میں، ان تعلقات کو انہوں نے بہتر بھی کیا، اور پھر امریکہ جیسے ملک جن کے ساتھ ہمارا بالکل قطع تعلق ہو چکا ہوا تھا، اس کو بھی انگیج کیا، تو وہ باصلاحیت ہیں۔ ساتھ عمران خان صاحب کا ذکر ہوا تو عمران خان صاحب کو انہوں نے جاہل متعلق کہا، عمران خان صاحب وہ جاہل، عمران خان صاحب کو جاہل کا لقب دیا ہے۔ بہرحال تو جو 2-3 جو امپورٹنٹ باتیں ہیں آصف زرداری صاحب کے انٹرویو میں میری نظر میں، وہ ایک انتخابات کے متعلق ان کا ہوتا ہے نا دو ٹوک موقف نہ ہونا، حالانکہ پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے، اور بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں اپنے والد کی بات جو ہے وہ گھر کے معاملات میں تو مانوں گا، لیکن سیاست میں وہ بات مانوں گا جو میری پارٹی کہتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو کہہ چکی ہوئی ہے کہ جی 8 فروری تاریخ ہے نا، تو پھر 8 فروری کو انتخابات ہونے چاہیے۔ مگر آصف زرداری صاحب سے یہ انٹرویو ہے آسما شیرازی کا، بہت دھیمے انداز میں آسما شیرازی نے بہت اچھے سوال کیے، اور آصف زرداری کا بھی انداز جواب دینے کا ہمیشہ کی طرح مسکرا کر بڑی باتیں کر گئے۔ تو جب انہوں نے سوال ہوا انتخابات کے حوالے سے، تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر انتخابات کوئی ہونے تو ہیں، آج نہیں ہوں گے تو کل ہوں گے، کل نہیں ہوں گے تو پرسوں ہوں گے، ہونے تو ہیں، مگر اگر 8 فروری کو نہ ہوئے اور 8-10 دن آگے پیچھے ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اب یہ والی جو ہے نا گنجائش دینا، جو لوگ انتخابات نہیں کروانا چاہتے ان کو یہ گنجائش دینا، یہ ایک جو ہے نا معاملہ گڑبڑ کرتا ہے بات کو۔ یہ بڑا سرپرائز ہے آصف زرداری کی طرف سے۔ دوسری بات جو آصف زرداری صاحب نے کی، وہ یہ ان سے سوال ہوا نواز شریف کے متعلق کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے خود تو کبھی نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ تو آسما نے کہا کہ ان کی پارٹی کہتی ہے، تو انہوں نے کہا چلے وہ تو الیکشن ہوگا، جب نمبر سامنے آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ پھر آسما نے ان سے سوال پوچھا کہ جی پیپلز پارٹی میں سے وزیر اعظم کو امیدوار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ابھی دیکھیں گے، الیکشن ہوگا تو پھر دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا بلاول نہیں ہے، انہوں نے کہا بلاول بھی ہیں، ہو سکتے ہیں وزیر اعظم، بلاول بھی ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو بلاول نہیں، آپ بھی ہو سکتے، آپ ہو سکتے ہیں، بلاول کا مطلب وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر خورشید شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، وہ بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، تو یہ تو فیصلہ الیکشن کے بعد ہوگا۔ اب یہ بات کرنا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کو پوری کی پوری پارٹی یہ پریس کانفرنسز کر کے اعلانات کر کے کہہ چکی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے امیدوار بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ آصف زرداری کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری کر رہے ہوتے فائر فائٹنگ، بلاول بھٹو جوشیلا نوجوان ہے،
بلاول بھٹو پارلیمانی روایات، پارلیمانی اصول، آئین، قانون، اس کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہے۔ آصف زرداری بے شک ان کا پارلیمانی ریکارڈ بہت اچھا ہے، لیکن وہ حالات کے مطابق پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے بہت سے معاملات میں۔ تو آصف زرداری صاحب کا اس اسٹیج پر جب بلاول بھٹو پنجاب میں داخل ہونے جا رہے ہیں، یہ کنفیوز کرنا یا یہ بات کرنا کہ جی بلاول بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، میں بھی ہوں، کرسی چاہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اس کے اوپر یہ جو ہے نا بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ کیونکہ بلاول بھٹو تو کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کے ووٹر کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف۔ بلاول بھٹو کے پنجاب آنے سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے راؤ انوار کا انٹرویو آ جاتا ہے، اور وہ اس انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جناب یہ مافیا ہے، یہ پارٹی نہیں ہے، یہ تو لینڈ مافیا ہے، یہ تو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، یہ تو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، یہ تو لوگوں کو مرواتے ہیں اور ان کو ووٹ نہ دیں۔ اور پھر آصف زرداری صاحب کا انٹرویو آ جانا کہ جی بلاول بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، میں بھی امیدوار ہوں، اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں تو آصف زرداری صاحب کی قبولیت ہے ہی نہیں لوگوں میں، بالکل بھی نہیں ہے۔ آصف زرداری کی سیاست جو ہے، انہوں نے جو پاکستان کی خدمت کی ہے وہ شاید پاکستان کی جو پچھلی آئین بننے کے بعد کسی نے کی ہو۔ 18ویں ترمیم سے بڑی خدمت پاکستان کی کوئی نہیں کر سکتا، صوبہ خود مختاری سے بڑی خدمت، NFC سے بڑی خدمت، وہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے لیے پوری قوم کو اکٹھا کرنے کی خدمت ان کی بہت ہے۔ لیکن میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو بدنام اتنا کیا گیا کہ پنجاب کے لوگ آصف زرداری کا نام سن کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب کا اس موقع پہ یہ کہنا، اس کے 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آصف زرداری صاحب ان قوتوں کو میسج دے رہے ہیں جن کو بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کروائیں، سلیکشن نہ کروائیں، لاڈلا کھیلنا بند کریں ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو ان کو وہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ گنجائش ہے، اگر آپ کو وہ لگتا ہے کہ بلاول ایک نوجوان جوشیلا ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے، وہ معاملات کو ٹھیک سے سمجھے گا نہیں، مہازاری ہوگی، گڑبڑ ہوگی، تو میں ہوں نا، شاہ رخ خان بن رہے ہیں، میں ہوں نا۔ تو آصف زرداری شاید اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا، ان کو میسج دے رہے ہیں اس بات سے۔ ورنہ بلاول بھٹو نے تو اچھا خاصا ماحول بنا لیا ہے، پاکستان میں واحد لیڈر ہیں جو الیکشن کیمپین کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل دعائیاں دے رہے ہیں کہ بھائی ہم وہاں نہیں جا سکتے، الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو کر کے آگے الیکشن کیمپین، وہاں پر 8-10 وہ ورکرز کنونشن کر کے آئے اور کھلے میں کر کے آئے، بالکل میدانوں میں، پہاڑوں میں، کوئی 4 دیواری کے اندر نہیں تھے۔ تو ایسے موقع پہ آصف زرداری صاحب نے بہت بڑا سرپرائز دے دیا اپنے لاڈلے کو، اپنے بیٹے کو، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو بہت زبردست۔ تو یہ کنفیوژن جو ہے نا، یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ یہ کلیئر ہونا چاہیے نا۔ ہم تو کل پرسوں تک یہ سن رہے تھے کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس میں پتہ ہے کہ وزیر اعظم کا امیدوار کون ہے۔ تو زرداری صاحب نے اس کلیئرٹی کو بھی جو ہے نا وہ کر دیا ادھر ادھر۔ اچھا، دوسرا ایک انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ یہ انکشاف وہ یہ ہے، یہ جو ہم کر چکے ہیں ملک ریاض کے ذریعے، عمران خان نے پیغام بھیجا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد واپس لے لے اور حکومت مل کے کرتے، تو انہوں نے کہا کہ جی آدھا ٹینیور آپ کر لے لیں مجھ سے، باقی جو میں گزار گیا، آدھا ٹینیور میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، تحریک عدم اعتماد واپس لیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جو اس جاہل نے تب میسج کیا تھا جب وہ جانے والا تھا، اور باقی بھی بہت سی باتیں ہیں، 9 مئی کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اپنا ماضی کا ریکارڈ انہوں نے رکھا ہے۔ لیکن یہ والی چیزیں، اور پھر ایک انکشاف وہ ہے کہ افغانیوں کو، جو افغانستانی جو ہیں، ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے، ان کا ووٹ رجسٹر کروایا عمران خان نے، اور ان کو اسی لیے یہاں پر لا کر بسایا بھی اور ووٹ بھی رجسٹر کروایا۔ اچھا، دوسرا عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سال جیل میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد جیل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جیل ہوتی ہے۔ تو لہذا وہ یہ آصف زرداری صاحب کیا کہتے ہیں پریڈکشن کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 2 سال کے بعد پھر آ جائیں گے کمپرومائز پر۔ ان کی مقبولیت نہیں ہے پنجاب میں، سمپتھی ہے، ہمدردی ہے، اور ہمدردی زیادہ عرصہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہا کرتی۔ تو یہ آصف زرداری صاحب نے کچھ
باتیں کی ہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس میں جو میرے نظر میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ آصف زرداری صاحب نے اس طرح رکھی ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا فیض حمید اور ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید اور وہ جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا عمران خان اور جن کے دماغ میں وہ تھا نا، وہ اب وہ جو سوچ تھی فوج کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اب وہ سوچ نہیں رہی، وہاں پر نہیں رہی. چھپکلی عمران خان صاحب جی چھپکلی سے ڈرتے ہیں اور ابھی تک جیل میں چھپکلی کوئی نہیں گئی. اور پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی انتخابات لڑے گی تو 400 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز ہوتی ہیں ایک حلقے میں، تو پی ٹی آئی ان کو مینیج نہیں کر سکے گی، لہذا تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فارغ ہے. اور پنجاب میں پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں بہتر پرفارم کرے گی. شفیق مینگل کا ایشو بنا ہوا تھا پچھلے دنوں، وہ جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے ہیں، قوم پرستوں کی بھی، ہزارہ کلنگ میں بھی اور دیگر میں بھی. تو وہ آصف زرداری سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اس پر اسما شیرازی صاحبہ نے سوال کیا تھا. تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے پارٹی جوائن نہیں کی، البتہ ان کے اوپر جو باتیں ہیں وہ الزامات ہیں، یعنی الزام زیادہ ہیں حقیقت کم ہے. انہوں نے بہرحال ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اپنا ان کو کیا نام ہے ان کا شفیق مینگل صاحب کو. صدارتی نظام وہ کہتے ہیں وہ میں نے ختم کر دیے، صدارتی نظام کے راستے میں نے کر دیے بند. بہت کچھ اور تھا انٹرویو میں، لیکن وہ ہاں ایک اور چیز کہ جمائمہ خان باہر بیٹھ کر عمران خان کے لیے سوشل میڈیا مینیج کر رہی ہے اور وہ وہاں پر فنڈنگ کرتی ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا جو سسرال ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے سازشیں کرتا رہا ہے بڑے عرصے سے. آصف زرداری کی زبان سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ الزام، اس طرح یہ الزام پہلی بار آیا ہے. تو بہرحال سب سے امپورٹنٹ چیز تھی انتخابات کی. وزیر اعظم چلے، پارٹیاں فیصلے آگے پیچھے کرتی رہتی ہیں، انتخابات پر آصف زرداری صاحب کا اس طرح ڈاواں ڈول ہونا سوال اٹھاتا ہے کہ کیا انتخابات واقعی نہیں ہوں گے پاکستان میں. کچھ قوتیں کہہ رہی ہیں کہ 2025 تک انتخابات نہیں ہوں گے، اور ویسے بھی اگر مارچ نکال لیا سینٹ کے انتخابات سے پہلے اگر انتخابات عام انتخابات نہیں ہوتے تو اس کے بعد پھر چل سو چل، پھر جب الیکشن کروانے ہو کروا لے، پھر کون پوچھتا ہے. لیکن تب تک حالات پاکستان کے کیا ہوں گے اس کی اگر کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے تو وہ دے دے. حالات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات برے ہوں گے، بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اچھا جی، دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے آج کا دن. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو عدالتی قتل ان کا ہوا تھا اور 44 سال گزر گئے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. 2010 میں آصف زرداری نے بطور صدر ریفرنس دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ بھٹو کا عدالتی قتل، اس معاملے پر سپریم کورٹ اپنی رائے دے اور اپنے دامن پر لگا داغ دھوئے. سپریم کورٹ میں 2-4 سماعتوں کے بعد وہ معاملہ داخل دفتر. افتخار چودھری وہ جناب اپنے آپ کو انصاف کا پتہ نہیں دیوتا کر کے دکھاتے ہوتے تھے، انہوں نے بھی وہ انصاف نہیں کیا، تو وہ داخل دفتر. اب 12 سال کے بعد آج دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آج خود پیش ہوں گے. فریق بننے کی انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی ہے، انہوں نے لائیو نشریات کی درخواست دائر کی ہوئی ہے. اب آج سماعت ہوگی جب، تو پھر بہت کچھ، میں پہلے بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں تھی کہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو ایک شخصیت نہیں تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں، قائد اعظم کا پاکستان تو ٹوٹ گیا نا 71 میں، یہ پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو آئین دیا، اس کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا، ایٹمی طاقت دی، ادارے بنائے، پالیسیز دیں، خارجہ پالیسی بنائی. تو اس شخص کو، اس لیڈر کو عدالتی فیصلے کے ذریعے قتل کرنا، اور کون کون اس میں ملوث تھے، کون کون سازشیں کر رہا تھا، اور کون کون سے اس وقت سیاستدان تھے جو ساتھ ملے ہوئے تھے، اس میں بڑی جماعتیں آج بھی ہیں وہ، تو یہ سارا کچھ ایکسپوز ہوگا، سارا کچھ سامنے ہوگا. تو صبح بلاول بھٹو زرداری سماعت دیکھیں گے، وہاں پر شریک ہوں گے، اور پھر شام میں آ کر وہ گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے. تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے، دونوں حوالوں سے، پنجاب کے حوالے سے امپورٹنٹ دن ہے. اور بلاول بھٹو وہاں سے جب آئیں گے تو اس کے بعد
اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے جذباتی اور کتنے جوشیلے ہوں گے جب سماعت سن کر آ رہے ہوں گے۔ سماعت پتہ نہیں کتنی طویل ہوتی ہے، صرف نوٹسز ہوتے ہیں، آرگومنٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جب وہ وہاں سے آئیں گے تو آنے کے بعد جب وہ تقریر کریں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ ان کے ذہن میں کیا ہے، وہ کیا سوچ کر پنجاب میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے نواز شریف صاحب تو ان کا پہلے بھی ٹارگٹ تھے اور آج بھی ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔